بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کی طرح آج بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کل میں نے مدد کے حوالے سے بات کی تھی کہ مدد کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا صلہ کیا ہے، اور آج کا ٹاپک ہے کہ ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ دوستوں، مدد کی جا سکتی ہے کسی کو برائی سے بچا کر، کسی کو رستہ دکھا کر، کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ پر لا کر۔ مدد کی جا سکتی ہے کسی کا حال پوچھ کر، مدد کی جا سکتی ہے کسی کے دکھ سن کر، کسی کے چہرے پر ہنسی لا کر، اس کا غم بانٹ کر، اسے حوصلہ دے کر، اس کے اندر زندگی کی نئی لہر اڑا کر، امید کی کرن جگا کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مدد کی جا سکتی ہے اس کی رہنمائی کر کے، اس کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے، اس کی اچھی تربیت کر کے اور اسے مہذب دنیا میں لا کر۔ مدد کی جا سکتی ہے کسی کے راز رکھ کر، اسے رسوائی سے بچا کر۔ مدد کی جا سکتی ہے کسی کو قرض دے کر یا پھر قرض سے بچا کر۔ مدد کی جا سکتی ہے کسی کو معاف کر کے۔ مدد کی جا سکتی ہے کسی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا کر، نا امیدی سے امید کی طرف قدم بڑھا کر، بدگمانیوں سے نکال کر محبت اور صلح کی دنیا میں لا کر، ناکامیوں کاہلیوں سے نکال کر جوش و جذبہ اور امنگ کو تازہ کر کے، اور رسوائیوں سے نکال کر باعزت مقام دلا کر۔ مدد کی جا سکتی ہے بھوکے پیٹ سے دعائیں لے کر، پیاسے لبوں پر ہنسی لا کر۔ مدد کی جا سکتی ہے کسی کو بے گھر ہونے سے بچا کر، لوٹا مال واپس دلا کر۔ ہم ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کی مدد کر کے، ان کا ساتھ دے کر اور ان کے ساتھ بے لوث ہو کر۔ کسی نے کہا ہے کہ مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کو ظلم سے روک کر مدد کی جا سکتی ہے، اور مظلوم کی مدد ایسے کی جا سکتی ہے کہ اسے ظلم سے بچا لیا جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے۔ دوستو، خدمت خلق گناہوں سے آزادی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ پہلے بھی میں آپ سے یہ عرض کر چکی ہوں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، ڈھونڈے ہے اس کی رحمت بخشش کے 100 بہانے۔ تو سورہ فتح میں بھی آیت نمبر 2 سے 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ اللہ تمہارے سب گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہیں زبردست مدد فرمائے۔ بالکل اسی طرح سے ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو گناہوں سے بچا کر، نیکیوں کی طرف لا کر، اور مدد کی جا سکتی ہے کسی کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچا کر۔ تو سنن ابی داؤد میں حضرت ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسی جگہ پر بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے جہاں اس کی حرمت پامال ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی عزت خاک میں ملائی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایسی جگہ پر تنہا چھوڑیں گے جہاں وہ مدد کا محتاج ہوگا۔ اور جو مسلمان کسی مسلمان کی ایسی جگہ پر مدد کرتا ہے جہاں اس کی عزت خراب کی جا رہی ہوتی ہے اور حرمت پامال کی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد ایسی جگہ پر کریں گے جہاں وہ مدد کا محتاج ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے اور کتنا بڑا ایک انعام ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم کسی کی ایسی جگہ پر مدد کرتے ہیں جہاں پر واقعی میں کوئی محتاج ہو، ہماری مدد کا طلبگار ہو، تو اتنا بڑا ایک انعام ہے کہ ہماری بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے جہاں ہمیں بھی کسی کی بہت ضرورت ہوگی، ہماری پکار بھی کہیں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہم بے یار و مددگار ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ساتھ
ہمیں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے بھی کبھی کسی کی مدد کی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایک دوست کے طور پر پیش کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو بھی۔ لیکن دوست کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا سبب ہو، جو دوسروں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار میں رکھے۔ تو آئیے دوستو، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے لیے بے لوث بنا دے، کسی کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہے ہمارا شیوا ہو، اور ہم دوسروں کی مدد کے لیے جو ہے ہر وقت تیار رہیں، اور یہی ہماری دعا ہو تاکہ سرخرو ہو کر اپنے رب سے ملاقات کر سکیں۔